کہیں سیاست کی ہلچل، کہیں آئین سے کھلواڑ، کسی کے پاس روٹی نہیں، کوئی گھر سے محروم، کہیں بجلی نہیں اور کسی کو پیٹرول دستیاب نہیں۔ آخر اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سعید آسی اپنے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور سب سے پہلے میری یہی درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کوئی چیز اچھی لگے یا کوئی آپ کومنٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ کومنٹ باکس میں آ کر آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ آج ہم نے ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا ہے، بالخصوص اس وقت جو ملک میں جو سیاسی ہلچل جاری ہے اور کچھ سیاسی قداور شخصیات جو ہیں وہ بہت سرعت کے ساتھ سرگرم عمل ہوئی ہیں، بالخصوص آصف علی زرداری صاحب سابق صدر مملکت اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین، وہ لاہور میں موجود ہیں، اور انہوں نے مختلف سیاسی شخصیات سے رابطوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو الگ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست سے، ان کے بھی رابطے زرداری صاحب سے ہوئے ہیں، اور آج انہوں نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دی کہ جو موجودہ، یعنی کہ ان کا اشارہ تو ظاہر ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف ہی تھا، لیکن نام نہیں لیا انہوں نے، اور انہوں نے کیٹیگریکلی یہ کہا کہ ان میں ہمت نہیں ہے کہ یہ انتخابات کرا سکے، اور پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انتخابات جو ہے وہ میں ہی کراؤں گا۔ اب یہ دعویٰ جو ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسی آگے کی مستقبل کی کوئی اسٹریٹجی ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی معاملہ چلانے کی بات ہو، تو اور خاص طور پہ پھر اس وقت جو ایک کرائسس چل رہا ہے اقتصادی معاملے میں، بجٹ بھی آ رہا ہے، بجٹ میں کیا انہوں نے کرنا ہے، آئی ایم ایف سے جو ہے وہ مل نہیں پا رہا، انہیں بیل آؤٹ پیکج نہیں مل رہا، تو بجٹ انہوں نے کیسے تیار کرنا۔ تو اس صورتحال میں جس طرح ایک دم سیاسی ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے، تو آج ہم نے اس نشست میں محترم لیاقت علی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ہمارے بہت معروف دانشور، ملک کے مایہ ناز دانشور ہیں، اور ان کی یہ اتھارٹی ہے کہ میں انہیں سچی بات ہے اتھارٹی سمجھتا ہوں، یعنی کہ ایک وسیع المطالعہ شخصیت ہے، اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ انگلش، اردو، پنجابی، گرمکھی کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جو ان کی نظروں سے محو ہوئی ہو۔ یہ ہم وقت کچھ نہ کچھ ان کے زیر مطالعہ رہتا ہے، جس کا اظہار یہ سوشل میڈیا پر اپنی فیس بک پیج پر بھی کرتے ہیں، اور دوسرا جو میڈیمز ہیں سوشل میڈیا کے، ان پر بھی ان کی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں۔ تو مجھے یعنی کہ میرے کچھ دانشور دوستوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ لیاقت علی صاحب کے ساتھ جو ہے نا کوئی نشست کا اہتمام کیا کریں، تاکہ ایک اس فکری نشست میں کم از کم ابلاغ کے جو راستے ہیں، کچھ ایسے معاملات جو ہے جن سے آگاہی نہیں، خاص طور پہ عام آدمی جو ہے ان کے مسائل کے حوالے سے بھی، اور حکومت کی حکمت عملیوں کے حوالے سے بھی انہیں جو آگاہی نہیں، تو لیاقت صاحب جو ہے بہتر انداز میں یہ سارے معاملات کو ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں، ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو آج میں نے ان کو دعوت دی ہے، لیاقت علی صاحب کو، اور خاص طور پہ اب اسی بات پر ہم آج بات کریں گے، لیاقت علی صاحب کے خیالات کا اظہار سنیں گے کہ انہیں کیا فیل ہو رہا ہے، آگے مستقبل کا جو سیاسی سیناریو ہے وہ کیا بننے والا ہے۔ اگر آصف علی زرداری صاحب کے بقول انتخابات یعنی کہ ان کی صوابدید پر ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں، تو پھر اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ موجودہ جو حکمران ہیں وہ اوائڈ کر رہے ہیں انتخابات سے۔ کیوں اوائڈ کر رہے ہیں، اس بارے میں بھی ہم لیاقت علی صاحب کی رائے جو ہے وہ ہمیں سننے کا موقع ملے گا۔ تو میں براہ راست لیاقت علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان ایشوز پر اظہار خیال فرمائیں۔ شکریہ آصف صاحب۔ پہلے تو آپ اتنے معروف صحافی ہیں، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس میں دو باتیں ہیں۔ الیکشن جو پاسبلٹیز مجھے نظر آتی، یہ چیلنج ہے بجٹ، وفاقی بجٹ،
اس بجٹ کو اگر انہوں نے اپنے انتخابی منشور میں تبدیل کر دیا، عوام کے لیے کوئی ریلیف کی کوئی صورت بن گئی، کچھ عوام کو محسوس ہوا کہ ان کے اطمینان اور سکون کا اہتمام کیا گیا ہے بجٹ میں، انہیں وہ ریلیف مل رہا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے موجودہ مہنگائی کے دور میں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے نا یہ اسٹریٹجی انتخابات کی طرف جانے کی اسٹریٹجی ہے، اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بجٹ میں ریلیف نہیں ملتا تو میں نے یہ اپنے کالم میں بھی کل لکھا تھا کہ اگر بجٹ میں ریلیف نہیں ملتا تو پھر سمجھ لیجئے کہ انتخابات جو ہے، چاہے آئینی تقاضا جو بھی ہو، انتخابات کو اوائڈ کرنے کی حکمت عملی ہے۔ مناسب وقت تک یہ اوائڈ کر سکتے ہیں، جب انہیں اپنے لیے فیوریبل صورتحال نظر آئے گی اس وقت تک یہ اوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایسا میرا نہیں خیال کہ یہ بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں، تو پھر انتخابات نہیں ہوں گے۔ کیونکہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ پاکستان کی جو رولنگ اشرافیہ ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے کوئی سکھ کا بندوبست کر سکے، کوئی ان کے لیے فلاح کا بندوبست کر سکے، ان کی کوئی بہتری کا کام کر سکے۔ نہ ان میں صلاحیت ہے، نہ ان کے معاشی حالات جو ہیں وہ ان کو اجازت دیتے ہیں، کیونکہ جو ان کا ترقی کا ماڈل ہے وہ اشرافیائی ماڈل ہے۔ عوام تو ان کی سیاست میں ابھی کہیں فگر ہی نہیں کرتے، عوام ان کی سیاست میں کہیں میٹر ہی نہیں کرتے۔ دوسری بات، عوام کسی بھی پارٹی کی، کسی بھی قید کی سیاست میں میٹر کرتے نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، کیونکہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ابھی تک عوام فوکسڈ ہے ہی نہیں، بالکل، وہ ابھی اشرافیہ فوکسڈ ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ بھی آصف علی زرداری صاحب بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ پچھلے کئی سال سے کہتے ہیں کہ جی لاہور میں ڈیرے ڈال لیے، کئی دفعہ آئے، کئی دفعہ گئے، لیکن اس دفعہ ان کا آنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے آ کے یہ بیان دے دیا ہے کہ میں جب چاہوں گا الیکشن ہوں گے، اور اس کا مطلب ہے اگر میں نہیں چاہوں گا تو الیکشن نہیں ہوں گے۔ اور پچھلے ایک ماہ قبل انہوں نے جو جیو نیوز پہ انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے اور اس صورتحال میں الیکشن کا جو ہے امکان کم ہی ہے۔ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ الیکشن کے بارے میں ہم کوئی فرملی بات کر سکتے ہیں۔ ابھی آج انہوں نے وہ تاجروں کی تنظیم سے بھی خطاب کیا، تو اس سے کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی انڈیکیشن مل رہی ہے کہ ان کو کوئی کہیں سے انہیں بلڈ اپ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، تاجر جو ہیں، جو چیمبر آف کامرس جب بلاتا ہے اور ان کی چیمبرز کی فیڈریشن بلا رہی ہے، صرف چیمبر آف کامرس نہیں، ان کی فیڈریشن نے بلایا، اور جو ہمارے تاجر ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جو مجموعی ریاستی ڈھانچہ ہے اس میں اہم ان کا کردار ہے۔ اور جب وہ زرداری صاحب کو بلواتے ہیں اور ان کو معیشت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور وہ ان کو معیشت کے بارے میں لیکچر دیتے ہیں، تو میننگ دیر بھائی کہ کہیں نہ کہیں ان کو بھی اشارہ ہے کہ یہ مستقبل میں الیکشن کے نتیجے میں یا الیکشن کے بغیر ریاستی اقتدار پر آنے کا امکان رکھتے ہیں۔ مختلف سرکلز میں لیاقت صاحب ویسے بھی کوئی افواہیں چلتی رہی، اس وقت بھی زیر گردش ہے کہ شاید بلاول بھٹو اگلے پرائم منسٹر کے طور پر پروموٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کی پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی، جو پی ڈی ایم میں ان کی پی ڈی ایم میں تو ان کی اتحادی نہیں ہے، یہ پیپل پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، تو لیکن ویسے تو ظاہر ہے ایک حکومتی اتحادی تو ہے نا، تو آگے چل کے پھر کیا ان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اگر یہ حکمت عملی ہے کہ بلاول بھٹو کو پروموٹ کرنا ہے ایز پرائم منسٹر، تو پھر مسلم لیگ نون کی قیادت اور اس کی سیاست کہاں کھڑی نظر آئے گی؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ نون جو ہے 1988 کے بعد سے پنجاب کو اپنی جاگیر، سیاسی جاگیر سمجھتی ہے، اور یہاں ہر کسی کو آنے والے کو وہ سمجھتی ہے کہ یہ مداخلت کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد 88 کے بعد جتنے الیکشن آپ نے دیکھے ہیں اس میں اس نے طاقت بھی لی ہے، اور اس کی بہت سائزبل نمبر جو ہیں وہ ایم پی اے بھی بنے ہیں، اور پنجاب ہی کی بنیاد پر 3 دفعہ نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم بھی بنے ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ یہاں ان کے علاوہ کوئی پارٹی ہو۔ آج بھی وہ جو جھگڑا چل رہا ہے وہ پنجاب ہی میں چل رہا ہے، بلوچستان میں تو عمران خان کا کچھ نہیں ہے، نہ ہی کوئی سندھ میں اس کا کچھ ہے، اور اگر کسی کو چیلنج درپیش ہے پنجاب نون لیگ کو، تو نون لیگ کو چیلنج درپیش ہے عمران خان کی طرف سے پنجاب میں۔ سندھ میں تو زرداری کو چیلنج درپیش نہیں ہے۔ بلوچستان میں تو ہمیشہ 2 قسم کی سیاست رہی ہے، پختونوں کی اور بلوچوں کی۔ بلوچوں کی سیاست جو ہے ہمیشہ سرداروں کی سیاست رہی ہے۔ لیکن لیاقت صاحب اب سندھ میں بھی آپ دیکھیں 2018 کے انتخابات میں جس طرح پی ٹی آئی کو پروموٹ کر کے وہاں کوئی 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی نے حاصل کر لی تھی، وہ تو ایک قسم کی ایسی تھی جیسے نقب لگ گئی ہے پیپل پارٹی کی سیاست میں۔ تو اب ظاہر ہے جب یہ ان کا ہوا ہے ڈاؤن فال ہوا ہے عمران خان صاحب اور ان کی سیاست کا، تو وہی لوگ سارے جو ہے پیپلز پارٹی کو اور اس کے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں واپس جا رہے ہیں۔ صاحب پیپلز پارٹی 1970 میں بھی
جب اس کا بہت زیادہ اس کے شعرا تھا اور بہت پاپولیرٹی تھی، اس کو سندھ میں 2 یا 3 سیٹیں ملی تھیں کراچی میں پیپلز پارٹی کبھی بھی پاپولر پارٹی نہیں رہی، اور وہاں اس وقت 1970 میں جب اس کا بہت شعرا تھا تو اس کو وہاں سے تو جماعت اسلامی نے سیٹیں لی، محمود اعظم فاروقی، پروفیسر غفور. یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ پیپلز پارٹی کو سیٹ بیک نہیں ہوا تھا 2018 کے انتخابات میں، ایم کیو ایم جو حصوں میں تقسیم، اور ہاں یہ اس کی وجہ تھی، وہ ڈیوائڈ ہو، اور اب بھی وہ ڈیوائیڈڈ ہے، چاہے وہ جو کمال ہیں وہ ان کے شامل ہو گئے ہیں، لیکن شامل ہونے کے باوجود ان کا موقف جو ہے وہ مختلف ہی ہے، اور وہ جو ان کی آپس کی جو لڑائی ہے اس کا اظہار مختلف پریس کانفرنسز میں ہوتا رہتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ آنے والی سیاست میں ایم کیو ایم کا کوئی فعال کردار اتنا ہی فعال جو ہے کہ اتنا ہی فعال ہے جتنا اس وقت ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی فعال کردار نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس دفعہ حیدرآباد سے، کیونکہ اس وقت جو لوکل باڈیز الیکشن میں پیپلز پارٹی نے بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، حیدرآباد میں بھی اور کراچی میں بھی. ہاں لوکل باڈیز الیکشن میں بہت اچھی اس کی کارکردگی ہے. اگر اس کو بنیاد بنایا جائے تو میرا خیال ہے کہ حیدرآباد اور کراچی میں بھی اس دفعہ پیپلز پارٹی سیٹیں لے کے جائے گی، اور انٹیریئر سندھ تو پہلے ہی اس کے پاس ہے، اور وہ اسی بنیاد پہ. اور پنجاب میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی جنوبی پنجاب کی سطح پر کوئی 2-4 سیٹیں آ جائیں گی؟ دیکھو جی، میرا جو خیال ہے، میں تو لکھتا رہتا ہوں لیکن پیپلز پارٹی کے دوست ناراض ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اب پنجاب کی پارٹی نہیں رہی. بالکل صحیح ہے. اب نون لیگ سندھ کی پارٹی نہیں ہے. صحیح بات. پچھلے 20-30 سال سے پارٹیاں علاقائی ہو گئی ہیں. اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی 1970 میں بھی ویسٹ پاکستان کی پارٹی نہیں تھی، وہ 2 صوبوں کی پارٹی تھی. صحیح بات. یعنی سندھ اور پنجاب کی، اور سندھ میں بھی وہ بین تھی، اس کو اوور ویلمنگ میجورٹی پنجاب میں ملی تھی. صحیح بات. اور بلوچستان سے اس نے کوئی کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں کیا تھا، ایک بھی کینڈیڈیٹ. صحیح بات. اور صوبہ سرحد میں اس کا ایک ایم این اے تھا مردان سے. صحیح. ٹھیک ہے، اور وہ بھی رویداد خان کا چھوٹا بھائی تھا. لیکن لیکن صاحب اگر وہ اب پنجاب کو فوکس کر رہے ہیں، فوکس کر کے زرداری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو کا بھی آنا جانا رہتا ہے پنجاب میں، اور وہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہماری جو ایک نئی ایک صف بندی ہو رہی ہے تو اس میں وہ سرپرائز ملے گے. یہ زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی سرپرائز ملیں گے اور قومی سیاست میں بھی سرپرائز تو ظاہر ہے پھر وہی بلاول بھٹو والی جو بات ہے شاید وہی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی الائنس ہو جائے، پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس ہو جائے جس کی کچھ امید بھی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست جو ہے یہ وہی ایک روایتی منافقانہ سیاست نہیں ہے؟ وہی ہوگی. مثلا جب آپ الیکٹیبلز کو لیتے ہیں، ہاں صحیح بات، تو الیکٹیبل جو ہے وہ عوام کی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، وہ انہی روایتی ہتھ کنڈوں پہ بھروسہ کرتے ہیں جو پچھلے 50-60 سال سے پاکستان اور پنجاب کی سیاست کا خاصا رہا ہے. اس لیے جب آپ ساؤتھ میں جا کے دوست کو بلاتے ہیں اور جو ذوالفقار کھوسا کو بلاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، میرا نہیں خیال آج صاحب کہ سینٹرل پنجاب میں جو زیادہ اربنائزڈ ہے، سینٹرل پنجاب زیادہ اربنائزڈ ہے، اربنائز سینٹر میں پیپلز پارٹی کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. سینکڑوں میں ہو سکتا ہے، ہزاروں میں ہو سکتا ہے، لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جیت سکے. وہ جیتنے والی پوزیشن میں، ہاں ساؤتھ میں الیکٹیبلز کی بنیاد پر وہ سیٹیں لے کے جا سکتی ہے، وہ میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا. لیکن اگر کہیں کہ عوامی حمایت پہ، مثلاً یہ تو جب 1970 کا الیکشن تھا، باولپور سے پیپلز پارٹی کا ایک ایم این اے سے جیتا تھا، اور وہ سارے باولپور صوبہ محاذ جیتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے اب وہی سارے میرے بلیک میل کرتے ہیں. ایک پاور بنائی انہوں نے ایک جنوبی پنجاب کے حوالے سے، وہ جنوبی پنجاب کے صوبے کے حوالے سے جو نعرے لگاتے ہیں، اور اس میں بھی آپ دیکھیے نا کہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے. جنوبی پنجاب الگ ہو گیا، لیکن مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست کی. وہ جنوبی پنجاب صوبے کو اس نے وہ کیا 2 صوبے بنا دیے نا، 2 صوبے بنا دیے مسلم لیگ نے تو اعلان کر دیا. اب میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں جنوبی پنجاب ہو یا سرائکی صوبہ ہو، وہ نہیں بن سکتا. صحیح بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بنانے کے لیے جو آئین میں طریقہ کار ہے وہ کوئی بھی پارٹی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیچیدہ بھی ہے اور اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے 2/3 میجورٹی ہوگی تو وہ بنے گا. اور وہ مستقبل قریب میں کسی سیاسی پارٹی کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں آنے کا، یہ نعرے بازی رہے گی. دیکھیے 2/3 میجورٹی جو مسلم لیگ نون کے پاس آئی تھی، لیکن یہ دعوے، نعرے، وعدے اس سے آگے نہیں نکل پائی. کوئی عملی سٹیپ، یعنی کہ اگر کوئی اخلاص ہوتا ان میں اس سیاست پر، یہ جنوبی پنجاب کی سیاست یا سرائکی صوبے کی سیاست، کوئی اخلاص ہوتا تو یہ عملی سٹیپ لینے کی پوزیشن میں تھے. اسمبلی میں انہوں نے شاید پاس بھی کرائی تھی پنجاب اسمبلی میں، لیکن سینٹر میں جا کے صاحب اس کی اب ہمیں آپ بھارت سے مثال دیتے ہیں.
कांग्रेस ने वादा किया पार्टीशन से पहले कि हम नए सूबे बनाएंगे, सही, और उन्होंने एक कमीशन बना दिया कि सूबे कैसे बनेंगे, ठीक है, और उनकी शर्तें, मसलन हम कहते हैं कि सराइकी सूबा, भाई उसके बॉर्डर्स तय करने हैं ना, उसके वसाइल तय करने हैं, उसकी नशिस्तें तय करनी हैं। इसलिए ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि कल किसी ने नारा ला दिया, किसी ने करारदाद मंजूर कर दी। अभी तो हमने उस पर जो बुनियादी काम है वही नहीं किया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया। इंतजामी तौर पर भी देखा हाँ, कि वायबल है भी कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब सूबे, असल मसला है कि लोगों को निचली सतह पे इख्तियारात देने का, वो कोई पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। सूबे बन भी जाए तो लोकल बॉडीज जो है उसको नहीं करने का तैयार नहीं, उसको नहीं करने का, कोई भी सूट नहीं, कोई भी नहीं बनाना चाहता। और MNA MPA भी नहीं चाहते कि लोकल सतह पे इलेक्शन हो, लोकल सतह पे लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर हो, लोग अपनी यूनियन काउंसिल में काम करें, वो नहीं चाहते। इसलिए ये जो सूबे बनाने वाली बात है, ये जो ज़िले बनाने वाली बात है, ये तहसीलें बनाने वाली बात है, इससे ब्यूरोक्रेसी तो मजबूत होती है, लेकिन लोगों को उनके हकूक नहीं मिलते, लोगों को इनके मसाइल हल नहीं होते। इसलिए ये जो सुल्तानी जमहूर का कॉन्सेप्ट है, ये तो है ही है कि ये जमहूरियत के जो सबरात है बराह रास्त आवाम तक पहुंचे, और इसके लिए लोकल बॉडीज बेस्ट है। और लेकिन लोकल बॉडीज देखे ना जी, कराची में हो गया इलेक्शन, हो गया बुरा भला, KP के भी हो गया, बलोचिस्तान में भी हो गया, सिंध में भी हो गया, पंजाब में नहीं हो रहा, क्योंकि नून लीग इसके लिए रेडी नहीं है, नून लीग करवाना नहीं चाहती इलेक्शन। हाँ, PTI जब वो भी नहीं रेडी थी, इसलिए ये जो सूरत है पाकिस्तान की, जो इस वक्त सूरत हाल है, इसको ना सिर्फ इक्तसादी बुरहान का मसला दरपेश है, इसको सियासी बुरहान का मसला भी दरपेश है। और सियासी बुरहान जो है वो माशी बुरहान को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और माशी बुरहान जो है वो सियासी बुरहान को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आपने सियासी बुरहान, दोनों मिलकर बुरहान को बढ़ा रहे हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में संजीदा नहीं है, और ये नहीं कह रही कि यार इसको हल कैसे करना है, मसलन इक्तिसादी बहरान को कैसे हल करना है। हमारी सारी तवक्कुआत IMF पे लगी हुई है कि IMF हमारा निजात देंदा साबित हो जाएगा। अगर निजात देंदा है तो यार उससे करो बात, क्या रुकावट है, क्यों नहीं करते? और अगर समझते हो कि कोई मुतबादल आपने ढूंढा है या ढूंढना है, तो वो भी दिखाओ, वो भी बताओ कि क्या है उसमें, क्या, ताकि लोगों को पता चले। जो पॉलिटिकल, आप एक PDM हुकूमत है, उसको 1 साल से ज़ायद हो गया, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो लोगों की फलाह का काम हो, कोई महंगाई का हो, लोगों के रोजगार का हो, कोई एजुकेशन का हो, लोगों को तो जिंदा दरगोर करने का कोई स्टेप उठाए। इसलिए ये जब आप और इमरान को करते हो, भाई इमरान में तो आप अपनी, ये तो हो सकता है कि आपने उसको घर भेज दिया, लेकिन काम तो आप वो वही कर रहे हो। आप बताएं उससे आप कैसे डिफरेंट हो? मैं कैसे समझ लूं कि जो बिलावल तकरीर करता है वो शाह महमूद कुरैशी से डिफरेंट है? सही बात है, दोनों एक ही बाबू का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, एक ही फॉरेन ऑफिस के किसी बाबू ने लिखा हुआ है, जो आप वो पढ़ रहे हैं वो कभी वो पढ़ देता है। इसलिए पाकिस्तान को अगर चलाना है, पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क, एक खुशहाल मुल्क कायम रखना है, तो इसके लिए लोगों को फोकस करना पड़ेगा, लोगों को उनके हकूक देने पड़ेंगे, सियासी, समाजी, और लोगों को बिला तफरीक उनके जो भी हकूक हैं वो उनको दें। अगर सिर्फ ये लोगों में ये कि सोसाइटी के हर तबका जो है, जिसकी आइन में भी ज़मानत है, अकलीतें हैं, दूसरे तबकात हैं सोसाइटी के, सबको जो हकूक आइन ने दिए हुए वो तो इंश्योर होने चाहिए ना। ऐसा मिनॉरिटीज़ के लिए है कि भाई हर बैग में 5% आप रखेंगे, मुलाजमतें देंगे। आप मुझे बताएं कि ये उनको किसी ने दिया? सही बात। फिर जो किसी कहीं ना दिया, बहुत सीरियस इशू है। नहीं ना दिया। अब आप अभी आपने एक कानून बनाया है ट्रांसजेंडर के लिए, अब भाई वो कल जो आप डॉल्फिन वालों ने ट्रांसजेंडर के साथ कर दिया है वो आज के अखबार में है। जी बिल्कुल ऐसे ही, और कानून बना हुआ है ऐसे ही। इसलिए मेरा तो नुक्ता नज़र है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी मैच्योरिटी का करना चाहिए। ये एक दूसरे के खिलाफ आप जो करते हैं करें, लेकिन लोगों के मसाइल की बात भी करें। मेरा ख्याल है साहब, अब कोई ब्लेम गेम की जो सियासत है जिसने इतनी नफरतें बढ़ा दी कि हर घर में जो है ये नफरतों की फिजात आ रही है, बाप बेटे के दरमियान है, मियाँ बीवी के दरमियान है, भाई बहनों के दरमियान है। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि अब इसको वापस लाया जाए अमन की तरफ, अखुवत की तरफ, इखलास की तरफ? कैसे लाया जा सकता है? आसिफ साहब, ये तो बड़ी आइडियल सूरत हाल होगी कि वापस कैसे लाया जाए। इसके लिए तो सोसाइटी में एक अमूमी बर्दाश्त का रवैया पैदा करना होगा। सही बात है। क्योंकि सोसाइटी में बर्दाश्त का रवैया नहीं है। हम
سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے. بالکل. بھائی آپ کے سامنے والے کے پاس بھی سچ ہے. کئی جزوی سچ مل کے ایک سچ بنے گا. بالکل صحیح. یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل سچ پہ آپ کی اجارہ داری ہے. صحیح. دوسری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا جس نے انتشار اور افتراق پیدا کیا ہے وہ لالسنس ہے. گورننس نہیں ہے, کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے. آپ جو ہی جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آج فلاں سیاسی جماعت نے یہ سڑک بند کر دی ہے. کیوں بند کر دیا؟ بھی کر دی ہے. بھائی کیوں بند کی؟ کئی پریشر گروپ ایسے ہیں جو ہر کیوں بند کر دیا؟ میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں. حکومت بے بس نہیں ہے. حکومت بے بس اس لیے ہے کہ وہ ان کے ساتھ ٹکر نہیں لینا چاہتی. وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا. وہ ان کو انڈائریکٹلی پیٹرنائز کر رہی ہوتی ہے. صحیح بات. وہ مذہبی سیاسی جماعتوں کو بھی پیٹرنائز کرتی ہے, وہ پریشر گروپس کو بھی پیٹرنائز کرتی ہے. وہ میں اگر گستاخی سمجھ لیں وہ صحافیوں کو بھی پیٹرنائز کرتے ہیں. کیوں نہیں کہ صحافی بھی جو مرضی لالسنس کر دیں وہ ان کو. اور وکلا جو میرا شعبہ ہے وکلا دیکھیں جی, ان کو بھی بہت زیادہ پیٹرنائز کرتی ہے ریاست اور ان کے سامنے سرنڈر کر دیتی ہے. اس لیے یہ جو اگر چاہتے ہیں کہ بھئی ایک ہارمنی کی فضا ہو, ایک تحمل کی فضا ہو, ایک بردباری کی فضا ہو, لوگ ایک دوسرے کے سیاسی نظریات سے اختلاف کرتے ہوئے بھی باہمی برداشت کو کریں, تو اس کو ریاست کو خود برداشت کی فضا پیدا کرنی ہوگی. جب ایک پولیٹیکل لیڈر اٹھ کے جب مثلا مریم نواز یا عمران خان ایک دوسرے پر اتنے زیادہ تند و تیز حملے کریں گے تو جو سننے والا جو وہ تو ظاہر ہے پھر اسی کرے گا. ان کے اپنے جالے وہ بھی اسی کریں گے. جب وہ کہتے ہیں کہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے, اس کو فکس کرنا پڑے گا. صحیح بات. بھائی جب یہ ہمارے وزیر داخلہ اس کے بارے میں کہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ چور ڈاکو ہیں, ان کو ختم کرنا پڑے گا. تو یہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ خود برداشت کے ان کا نہیں ہے, کسی سے ملنا نہیں چاہتے. صحیح. بھائی کل ہندوستان میں انہوں نے پارلیمنٹ کا افتتاح کیا, انہوں نے سب کو بلوایا. بالکل. لیکن آپ یہاں کسی کو ایک پارٹی کا فنکشن ہوتا ہے, پاکستان کا فنکشن نہیں ہوتا. جو پاکستانی ایک پارٹی کا فنکشن, وہ کہیں پیپلز پارٹی کا, چاہے تو مسلم لیگ کا, چاہے تو عمران خان کا, وہ ایک پارٹی کا فنکشن. وہ پاکستانی ریاست کا نظر آنا چاہیے نا کہ پاکستان. اب تو ہماری جوڈیشری بھی ایک پارٹی بن گئی ہے. نہیں, جوڈیشری شروع دن سے ہی پارٹی تھی, وہ اب ایکسپوز زیادہ ہوئی. شروع دن آپ نے ساری زندگی یہ رپورٹنگ کی ہے, کورٹ رپورٹنگ کی ہے ججز کی. اگر بڑے بڑے واقعات کا میں شاہد ہوں. تو یہ جو آپ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ججز جو اب ان کی اپوائنٹمنٹ اگر سیاسی ہوگی اور سفارشی ہوگی, وہ ججز کی, وہ کہتے تھے کہ ایک محاورہ کہ who will judge the judges. who will judge the judges. آپ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے آپ کس کا نام لیں گے اور کس کا نام لیں, جب نہ لیں, جب ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ پالیٹکس بھی کریں گے, اور وہ کرتے ہیں پالیٹکس. اور وہ بہت زیادہ آپ یہ دیکھیں نا, نون لیگ نے کیا کیا ججوں کی اپوائنٹمنٹ میں, جب انہیں کہا پاکستان بار کونسل نے کہ یہ جونیئر ججز ہیں, ان کو اپوائنٹ نہ کریں. لیکن انہوں نے اپوائنٹ کیا, اور پھر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جی ہمیں تو باجوہ نے کہا تھا کہ ان کو اپوائنٹ کریں. یعنی ان کا اسٹیٹمنٹ ہے اعظم نذیر تارڑ کا. جی بالکل. کہ بھئی ہمیں باجوہ صاحب نے کہا کہ ان کو اپوائنٹ کریں, اور ہم نے کر دیا. اب جب دیکھیں نا کہ باجوہ کی پرسنالٹی جس طرح سامنے آئی ہے کہ وہ عمران خان بھی اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں, مسلم لیگ نون بھی اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کے تو ماشاءاللہ ایک نظریاتی جماعت تھی, لیکن اب جو اس کے گن کھل رہے ہیں وہ تو اللہ ماشاءاللہ سارے ایک ہی وہ تھالی کے چٹے بٹے کہتے ہیں اسم گولتے کچھ نہ پھول. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کا بھی آپ کریں گے نا تو پھر یہ کھل کے یہاں مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے. صحیح بات یہ ہے کہ بھی ججز ہوں, جنرلز ہوں, جرنلسٹ ہوں, وکیل ہوں, یہ سارے پریشر گروپ بن گئے ہیں, یہ ریاست کو اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. اور پاکستان کی ریاست ایک بہت مظلوم ایک بوڑھی عورت کی طرح جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, سب نہ لوگوں کو کچھ مل رہا ہے, صحیح بات, نہ کوئی ایجوکیشن کا. آپ مجھے بتائیں کہ جس کے بچے پڑھتے ہیں اسکول میں وہ کہاں سے فیس دے گا؟ بالکل. آج جو روٹی ہے وہ جو بازار میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو وہ ان کا کیا, وہ کہاں سے آئیں گے؟ اور جس حد تک بے روزگاری پھیل رہی ہے. اور جو آپ دیکھیں سب سے زیادہ کہ دنیا میں ترقی کا طریقہ ہے اسکلڈ ورک فورس. پاکستان میں اسکلڈ ورک فورس ہی نہیں ہے. اب آپ کھانے پینے کی, روزگار کی, تعلیم کی, یہ ساری چیزیں تو ہے ہی نہیں. اب ایسا نہیں ہوگا تو انتشار تو پھیلے گا, لوگوں میں بہت زیادہ غصہ بھی ہوگا, ناراضی بھی ہوگی, وہ کہیں گے یہ کیا ہو گیا جی. اور پھر لوگ جو ہے وہ آپ کی اور میری اگر کوئی کار ہوگی سو کو پتھر بھی ماریں گے, کیونکہ ان کے تو پاس کچھ نہیں ہے. اور جو آپ کا میڈیا ہے وہ لوگوں کے پرابلم تو فوکس ہی نہیں کر رہا.
صحیح بات. وہ روز کسی نہ کسی کو بٹھا کے وہ جیسے مرغے لڑاتے ہیں وہ میڈیا لڑاتے کے ہیں. اپنے سٹیکس ہیں، معاف کیجیے، ان کے تو اپنے اتنے انٹرسٹ انوالو ہو گئے ہیں کہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹلی ہم اگر کہیں کہ میڈیا آزاد ہے، یہ صرف دعوے کی حد تک ہے. میڈیا صرف مالکان کی حد تک آزاد ہے. میڈیا ورکرز جو ہیں وہ اسی طرح ایک سسٹم کے حصے میں آ کر نا. ایک دوست نے بتایا کہ ایک بہت بڑے صحافی جو ہے نا ان کی 70 لاکھ تنخواہ مقرر ہوئی ہے. وہ صحافی تو ہرگز نہیں ہوگا. چلو جو 70 لاکھ اور اس کے نیچے کام کرنے والے 14 ہزار جو لیتے ہیں نا ان کو تنخواہ نہیں ملی. تنخواہ نہیں ملتی، بے روزگار بھی ہوتے ہیں اور ان کو نکال بھی دیتے ہیں. اور یہ جو بندہ ہے اس کو 70 لاکھ تنخواہ ہے. اب جب کوئی وکیل 4 کروڑ فیس لے اور صحافی 17 لاکھ تنخواہ لے، یہ دونوں رشوت ہوگی. نہ اس کی فیس ہے نہ اس کی تنخواہ ہے. ڈیزرو نہیں کرتے کوئی. یہ نہیں ہے. اس لیے یہ میڈیا جو ہے وہ اس کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ایسی خبریں ایسی چیزیں دیتا ہے جس سے عوام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، جس میں عوام کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، عوام کے کوئی مسائل کا ذکر نہیں ہوتا. سپرفیشل خبریں، سپرفیشل باتیں، زیادہ کائٹ فلائنگ افواہوں. ہاں ایسے ہی. اور اب دیکھیں نا ابھی سب سے زیادہ میڈیا کو یہ ہے کہ یہ جو ترین کی پارٹی کون ہو کیا ہوگی. ہاں یار کیا ترین اور کیا اس کی پارٹی. پہلے تو یہ بتایا نا کہ ترین ایلیجیبل ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. ترین کیا ایلیجیبل ہی نہیں ہے، پارٹی کو بنا ہی نہیں سکتا، پارٹی کو ہیڈ ہی نہیں کر سکتا، الیکشن کونٹیسٹ نہیں کر سکتا. وہ بن بھی جائے ترین، وہ اس کی پارٹی بھی بن جائے، کیا اس کا کوئی ووٹ بینک ہے؟ ہاں وہی بات ہے. کیا وہ کوئی لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے؟ وہ تو اس امید پر پارٹی بنا رہا ہے کہ شاید مجھے بڑے صاحب پسند کریں. صحیح بات. اس سے علاوہ تو اس کا یہ اسی طرح کی پارٹی ہے جو مرزا اسلم بیگ نے ریٹائرمنٹ کے بعد بنائی تھی. یہ اسی طرح کی پارٹی ہے جو فاروق لغاری نے ملت پارٹی کے نام سے صدارت سے علیحدہ ہونے کے لگے تھے، اور لوگوں کو خیال تھا کہ اب ملت پارٹی کو اقتدار مل جائے گا. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ قومی ترقی پارٹی کو، اسلم بیگ کی پارٹی کو مل جائے گا. بھائی مل سکتا تھا. نواز شریف کا اپنا کرشمہ ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا کرشمہ ہے. ادھر تو ٹھیک ہے تھوڑا سا ان کا کرشمہ، تھوڑا سی سپورٹ. آپ کے پاس تو کرشمہ ہی نہیں ہے. آپ کون ہیں؟ پیپلز پارٹی کے پاس بلاول کی شکل میں، زرداری کی شکل میں ایک ووٹ بینک موجود ہے. نواز لیگ کے پاس ایک ووٹ بینک موجود ہے. آپ تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ کو کس نے ووٹ دینا؟ آپ بنا لیں پارٹی. لیکن صاحب آخر میں صرف آپ سے کمنٹ میں چاہوں گا پی ٹی آئی کے فیوچر کے حوالے سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھو جی، پی ٹی آئی کا میرے خیال میں ووٹ بینک موجود ہے. وہ اس کے لوگ چھوڑ کے جا سکتے ہیں لیکن وہ خاموش ووٹ بینک موجود ہے، اور وہ خاموش ووٹ بینک ہی نون لیگ کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. جی بالکل. اور اسی وجہ سے نون لیگ پنجاب میں ابھی الیکشن کے لیے جانے کو تیار نہیں ہے. اور وہ کہتی ہے کہ جی جب پلڑے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے تو پھر ہم وہ الیکشن کروائیں گے. اور برابر تو کروا دیے انہوں نے جیسے بھی نہیں. ان کا مطلب ہے کہ 2017 کو واپس لے کے آئیں، نواز شریف کو واپس وزیر اعظم بنائیں، پھر پلڑے برابر ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ جی نون لیگ جو تحریک انصاف ہے اس کا ووٹ بینک موجود ہے، وہ ووٹ بینک رہے گا. اور اس کا جو پہلے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تھا اب وہ تحریک انصاف کا. اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اور ان کو قید کی سزا ہو جاتی ہے، پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ پیچھے کون سی قیادت؟ نہیں، میرے خیال میں وہ پارٹی وہ اس کو ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں ہم نے تجربہ ماضی میں بہت ایسے تجربے دیکھے. دیکھیں نا نواز شریف کا دیکھ لیں، آپ تجربہ دیکھ لیں، بے نظیر کا دیکھ لیں، بھٹو کو پھانسی ہوگی دیکھ لیں. اس سے پہلے بھی کئی تجربات ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں اپنے پروسیس میں بنتی ہیں اور پروسیس میں ختم ہوتی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، کسی ایک قلم سے نہ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے نہ ان کو بنایا جا سکتا ہے. اگر لیکن صاحب سیاست عوام کو فوکس کر کے کی جائے گی تو پھر میرے خیال کسی پارٹی کی جو ایک فوٹنگ ہے عوام میں وہ آسانی سے ختم نہیں کی جا سکتی. کسی بھی میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو آپ اس طرح مار لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن اس کا ووٹ بینک رہے گا. وہ آپ کہہ لیں کہ پہلے اس کا ووٹ بینک تو تھا مبالغہ رائی کی حد تک زیادہ ہو گیا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے. اب جو اس کا اوریجنل ووٹ بینک جو ہے وہ رہے گا. وہ جو ادھار کے بندے تھے وہ چلے جائیں گے. گلی محلوں میں آپ بھی اور میں بھی گھومتے ہیں. یہ بالکل لیکن صاحب ایسے ہی ہے جیسے نواز شریف صاحب آپ دیکھیں نا، جب انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کا آغاز کیا تو ان کی پاپولیرٹی ایک دم شوٹ کر گئی. اسی طرح عمران خان صاحب جب یہ کندھے سے نیچے اترے ہیں عملی سیاست میں، اپوزیشن کی سیاست میں، ایک عوام کی بات کی انہوں نے، تو ان کی پاپولیرٹی بھی ایک دم اوپر ہوئی. آصف صاحب 5 جولائی 1977 کو
मार्शल लगा। आपको पता है कि सितंबर 1977 को नई पीपल्स पार्टी बन गई थी जी जी बिल्कुल, और कमाल अजफर ने और कौसर न्याजी ने बना ली थी। जी बिल्कुल। वो कितने दिन चली? उसके बाद नेशनल पीपल पार्टी पीपल बनी। पार्टी में तो कई नहीं, नेशनल पीपल पार्टी बनी, पैट्रियट बनी, और उसके बाद फिर ये शहीद भुट्टो बनी, जेड भुट्टो अलग थी, शहीद भुट्टो हाँ अलग वो थी। शौकत राणा शौकत ने राणा बनाई थी। शौकत ने वो हाँ, जेड इसलिए भुट्टो ये बनाई थी। पार्टियां ऐसे बनने से कोई अब नया पार्टी जो इस्तेकाम पाकिस्तान उसका सही, नाम है, सही। ये तरीन बना रहा है। जो मर्जी बनाए जाएं, देखो जी वोट बैंक और जो इसको है, भी किसी बंदे ने चैलेंज किया है कि ये नाम तो मेरी पार्टी का है। और देखें जी वोट बैंक इमरान खान का है, वो गलत है, ये सही है, इस पे बहस नहीं है। वोट बैंक नवाज शरीफ का मौजूद है, वोट बैंक पीपल्स पार्टी का मौजूद है, बिल्कुल आप सही। उसको नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ बिल्कुल सकते। सही। इमरान खान को आप सजा दे दें हो जाएगी, उसके बंदे डिस्क्वालीफाई हो जाएं, लोग दूसरे आ जाएंगे, सही। लेकिन वोट बैंक को आप पोलिटिकली ही तोड़ सकते हैं। पॉलिटिकली तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और इमरान खान को आप सियासी तौर पर शिकस्त दे सकते हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का जो एक हम कहें कि क्रक्स है, हाँ, यानी कि बॉटम लाइन जो है वो हमारी यही है कि अवाम में रहकर सियासत होगी तो सर्वाइवल होगी, सिस्टम की भी सर्वाइवल होगी, सियासी क़यादतों की भी सर्वाइवल होगी। तो इंशाल्लाह लियाकत साहब आज बहुत सैर हासिल बात हुई है, और आपकी बातें तो यकीनन सोसाइटी के लिए फूड फॉर थाट होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। ये गुफ्तगू एक फ़िक्री नशिस्त के लिहाज से हम इस गुफ्तगू को, मेरा ये जो प्रोग्राम है इसमें चल क्या रहा है, इसमें हम बैठकर एक सिर्फ सियासत पर ही नहीं समाजियात पर भी इंशाल्लाह बात किया करेंगे। आम आदमी के जो मसाइल हैं, तबकात के जो मसाइल हैं, यानी कि मुख्तलिफ तबकात के जो मसाइल हैं, और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो हमें कैसा होना चाहिए और क्या नज़र आ रहा है, इन सारे मामलात पर इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। बिल्कुल जी, ज़रूर करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।